الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم وآدم من تراب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا بیان ہوا۔ کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا، تو ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں تو آج اس کو اپنی بساط تک ہم پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم۔ ان پاک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، یہ حضرت آدم کے صلبی بیٹے تھے، حقیقی۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں جہاں یہ واقعات لکھے ہیں، وہاں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے کہ نسل انسانی کے دو بڑے بھائی۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بڑے تفصیل سے ان کا واقعہ پڑھا، جہاں تک ہم پہنچے تھے فَقَتَلَهُ، کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
آگے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حابیل کی موت ہو گئی ایک عجب تغیر آیا، تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے ایک عجب کائنات میں بدلاؤ آیا، حتیٰ کہ علماء نے تفسیری روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں پھل کڑوے نہیں ہوتے تھے، میٹھے ہوتے تھے، لیکن جس وقت حابیل نے دم توڑا پھر پھلوں میں بھی کڑواہٹ آئی، حتیٰ کہ بعض علماء یوں بھی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پھول ہوتے تھے، پھولوں کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حابیل نے دم توڑا تو پھر پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہو گئے۔ کائنات میں ایک تغیر آیا، بدلاؤ آیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ کائنات میں قتل پہلا تھا وہاں یہ کائنات میں موت پہلی تھی، اس سے پہلے نہ قتل ہوا نہ موت ہوئی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری ہی اپنی کتاب ہدایت کے چراغ کے پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت حابیل نے دم توڑا، پرانی کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اس وقت حضرت حابیل کی عمر 20 سال تھی، اور یہ ہم نے پچھلے جمعہ پڑھا کہ ان دو بھائیوں میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے، جو دو بیٹے تھے حضرت آدم کے، ان میں قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے۔ یہ تو موسم اور پھلوں کے حوالے سے اکابرین نے بعض باتیں لکھی ہیں، بہرحال ساتھ میں کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قابیل کے وجود پر بھی جو پہلا اثر ظاہر ہوا نا وہ یہ تھا کہ اس کا جسم ایک دم سیاہ پڑ گیا۔ اچھا، چونکہ موت پہلی تھی، اب اسے سمجھ نہ آئے کہ میں یہ کہاں کروں، اس کا وجود کہاں لے جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر تو وہ آ نہیں رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوچے سمجھ میں نہ آئے، جہاں حضرت حابیل نے دم توڑا تھا وہاں سے اٹھایا ان کو اس نے کندھے پر، وہاں سے آگے چلا، بھئی میں یہاں سے تو چلوں، وادیوں میں پہاڑیوں میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مفسر قرآن مولانا سواتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جب اس حضرت حابیل کی جو لاش تھی نا اس میں جب تغیر آنا شروع ہوا تو اب یہ اور پریشان ہونا شروع ہوا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہ وجود اسی وقت تک رہے گا جب تک اس کے اندر روح رہے گی، جس وقت وہ اس کے اندر سے نکلے گی پھر یہ وجود اس حالت پر نہیں رہے گا۔ ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے ان چیزوں کو شاید انشاءاللہ۔ جب اٹھا کر چلنے لگا اس کا ذہن اس کا ساتھ نہ دے، وادی وادی پہاڑی پہاڑی چل رہا ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے حضرت حابیل کے وجود میں تغیر آ رہا اور اس کا ذہن کچھ کام نہیں کر رہا۔ اور ہمارے اکابرین نے ان واقعات کی شرح میں ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، اور یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ
پنجاب کے علاقوں کے جو علماء تھے ان میں سے ایک عالم کا جملہ ملتا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رب رس جائے تو عقل کھس جائے، بات جو ہے نا یہ کھو جاتی ہے. رب رسے تو مت کھسے. جب رب العالمین ناراض ہوتے ہیں عقل رہنمائی کرنا چھوڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. میرے اللہ کی عجب شان ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی مثال ہے. یہ یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس ذات کی مثل نہیں. اور جو شان ہمارے پاک خدا کے کلام کی ہے وہی شان ہمارے پاک خدا کے کام کی ہے. نہ اس جیسا کلام کوئی کر سکے نہ اس جیسا کام کوئی کر سکے. ہے یا نہیں؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے بارے میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. جب وہ چلتا اور پریشان ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. اللہ نے ایک کوا بھیجا. کیا بھیجا؟ کوا. اچھا پتہ چلتا ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے پرندوں میں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ہاں یہ ایک اگلی بحث ہے کہ یہ حلال ہے یا، ہاں یاد رکھیے گا یہ حلال ہے یا، یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ قرآن پاک میں جس جانور یا پرندے کا ذکر ہو تو وہ حلال ہی ہوگا. کیوں؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں کتے کا ذکر ہے تو کتے کو کوئی حلال مانتا ہے؟ قرآن پاک میں ہاتھی کا ذکر ہے تو ہاتھی کو کوئی حلال مانتا ہے؟ قرآن پاک میں یہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا بندر، اس کا ذکر بھی ہے، لیکن کیا وہ کوئی حلال ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معنی یہ ہے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک میں کسی جانور یا پرندہ کا ذکر آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال ہو. ہاں حرام کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور حلال کا بھی ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہرحال کوے کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ اب اس بات کا تعلق ہوتا ہے ذوق سے. یاد رکھیے گا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے اور ہم سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے وہ کام کوے کو ہی کیوں دیا، کسی اور کو دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو یہ نہیں پوچھنا کہ ہم نے کوے کو ہی کیوں دیا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن بعض باتوں کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے، شوق سے ہوتا ہے. علماء نے بہرحال اس پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کوے کو ہی کیوں دیا. یہ ایک عجیب بات ہے. بہرحال اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ اگر کوے کے ہاں کوئی کوا مر جائے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مل کر اور اس وقت تک بے چین رہتے ہیں جب تک کوے کی لاش کو کہیں چھپا نہ دیں، اس کا بندوبست نہ کر دیں، اس وقت تک بے چین رہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ مجھے یاد آئی، ذکر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خدا کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھا، کتنا؟ ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیں گے جتنا کہ اگر کوئی کوا جنم لیا
اور جنم لینے کے بعد اڑنا شروع ہوا اور اڑتے اڑتے مر گیا. اڑتے اڑتے جتنا فاصلہ یہ کوا طے کر جائے گا نا اتنے عرصے میں، وہ روزے دار جس نے ایک روزہ خدا کی رضا کے لیے رکھا ہوگا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا. اچھا، اس حدیث شریف میں، حدیث شریف کا متن آپ پڑھیں، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غراب کا ہی ذکر کیا ہے، کوے کا. کس کا؟ اب علماء نے اس پر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال میں کوا ہی کیوں پیش فرمایا؟ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، جنہوں نے علم حیوانات پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جس کی عمر لگ بھگ 250 سال تک چلی جاتی ہے. کتنا؟ اور بولو تو صحیح، کتنا؟ اب آپ سوچیں کہ جو پیدا ہوا اور اڑنا شروع ہوا اور پھر اڑتا ہی رہا، اڑتے اڑتے بوڑھا ہوا اور مر گیا، اور اگر اس نے عمر 250 سال پائی تو کتنا وہ فاصلہ طے کر جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو جتنا وہ اس عرصے میں اتنا طویل سفر کر جائے گا، اور درمیان میں یہ جو فاصلے آ جائیں گے، اسی طرح اگر کوئی خدا کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دوزخ سے دور کر دیں گے. اس لیے کبھی کبھی ہمیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اور یاد رکھیے گا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، علماء نے یہ بھی ساتھ میں عنوان قائم کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ عوض نفلی روزے پر بھی ملے گا. کس پر ملے گا؟ نفلی روزے پر. اس لیے کبھی کبھی رکھ لیا کریں. اور محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان بھی لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا سردی کے موسم کا روزہ یہ مفت کا ثواب ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ روزے میں انسان زیادہ تر پریشان ہوتا ہے پیاس سے، اور سردی کا موسم ہو تو پیاس انسان کو اتنی نہیں لگتی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ کو اور ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ جہاں نوافل نمازیں ادا کرتے ہو، نفلی صدقات کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، نفلی حج کرتے ہو، کوشش کیا کرو وہاں نفلی روزے بھی رکھا کرو، تاکہ خدا نہ کرے اگر آپ کے اور ہمارے فرائض میں کوئی کمیاں ہوں گی، روزے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جس طرح نفل نمازوں سے فرائض کا تدارک ہوگا، اسی طرح انشاءاللہ نفلی روزوں سے فرض روزوں کا بدلہ ہوگا انشاءاللہ. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ باقی خدا پر امید چھوڑ دیں، کوشش کر لیا کریں. خیر، جو بات بتا رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا. اچھا، ایک بات اور بھی یاد آئی، وہ بھی سن لیں، بہرحال علمی بات ہی ہے، لطیفہ ہے. کوے کی تو یہ عمر علماء نے لکھی ہے. انسانوں میں خاص کر اب جو دور جا رہا ہے، پرانا دور نہیں، اب جو دور جا رہا ہے اس میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جیسے آج صبح فجر کے وقت ایک دوست کا پیغام آیا کہ ان کے دوست فوت ہو گئے، آج صبح کی بات ہے. وہ یہاں پر کبھی کبھی آتے تھے عصر کی نماز میں بھی، ان کی ایج کے ہوں گے میرے خیال میں. میں نے پوچھا کیا ہو گیا، وہ تو کہنے لگے رات کو کھانا کھائے، جو اطلاع انہوں نے مجھے لکھی ہے کہ رات کو کھانا کھائے، سوئے ہی رہ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت نصیب فرمائے. کاش ہم یہ سوچ کے نہ رہیں کہ جو اس نے مرنا تھا وہ مر گیا بس. آج ان کی تو کل ہماری باری. دعا کریں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس دور میں تو عمریں بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. آپ کے اور ہمارے ملک کی بنا میں جو کردار بڑے متحرک رہے ہیں ان میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا نام سر فہرست.
جنہیں آپ اور ہم قائد اعظم کہتے ہیں، محمد علی جناح صاحب، آپ کو یاد ہوں گے ان کی نماز جنازہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی رحمۃ اللہ۔ حضرت نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی کے نام سے، بڑی مشہور ہے۔ سن 1350 ہجری میں وہ پوری ہوئی۔ آج کون سا سن ہے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے؟ سن 1400، سب خاموش ہیں، سن 1437 ہجری ہے، اور اس کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ محرم۔ وہ کون سا ہے؟ محرم۔ وہ کون سا ہے؟ محرم۔ یہ سن 1437 ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آپ پیچھے کی طرف پلٹیں، سن 1350 ہجری میں، لگ بھگ 80 سال ہو، ہاں جی، حضرت نے جب یہ تفسیر لکھی نا، تو اپنی تفسیر میں جب حضرت پہنچے ہیں سورت کہف کی تفسیر میں، جہاں یہ بحث کی گئی ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں کتنا عرصہ سوئے، یا ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ کب چلے گئے اور کہاں چلے گئے، اس طرح کے موضوعات پر جہاں حضرت نے بحث لکھی ہے، وہاں اخیر میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے ان لفظوں کے ساتھ کہ ہمارے زمانے میں، کن کے زمانے میں؟ یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں صوبہ زیشوان میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی عمر اس وقت، حضرت نے اس وقت لکھا کہ 252 سال ہے۔ کتنی؟ اور ساتھ میں حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ 24ویں شادی ابھی کی ہے، 24ویں شادی اللہ میاں کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی عمر دے دیں۔ ابلیس کو اللہ نے کتنی عمر دی ہے؟ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، وہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بہرحال اس پر تو ہم پہلے درس پڑھ چکے ہیں، وہ نیٹ پر ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے حضرت کے دور میں بھی 252 تک پہنچنا ایک عجب امتیاز تھا، ایک عجوبہ تھا، تبھی تو حضرت نے اپنی تفسیر میں ضمن لکھا ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کوا بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، کوا آیا، اب یہ اٹھایا اٹھایا تھک گیا، وہ آ کر، اچھا کچھ علماء نے یوں بھی تصریح فرمائی کہ اس کوے کی چونچ میں دوسرے کوے کی لاش تھی، اس نے لا کر وہ رکھ دی زمین پر، اور یہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ کوے نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے گڑھا کھودنا شروع کیا زمین میں۔ یہ دیکھ رہا ہے، جب گڑھا کھود لیا، چونچ سے اپنے بھائی کو، بعد میں بھائی کا لفظ لکھا ہے، یعنی جو دوسرا کوا تھا، اس جو اپنی چونچ سے اپنے کوے کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر رکھ کے اپنے پاؤں سے مٹی برابر کر دی اور اڑ کر چلا گیا۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ قرآن پاک میں ہے، کوئی یہ نہیں کہ آپ کو کچھ اور، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور یہاں سے آپ اگر اپنے ذہن کو قریب لے آئیں تو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اسی واقعے پر عنوان قائم کیا ہے کہ دفن کرنے کا پاکیزہ طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں تاکہ جب تمہارے یعنی انسانوں کے اندر ایسا حادثہ ہو تو اپنوں کی یا بیگانوں کے وجود کو کس طرح کہاں چھپانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ انہی واقعات کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، اور علماء نے اپنے مقامات پر لکھا ہے میت کو دفن کرنا۔ سنیے گا، دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک وہ جو فوت ہو گئے،
اور ایک وہ جن کے سامنے فوت ہو گئے. تو علماء لکھتے ہیں جن کے سامنے کوئی فوت ہو گیا ان کے اوپر اس میت کو دفنانا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس میت کو دفنانا وہ میت کے لحاظ سے یہ فرض ہے اگر دفنایا جا سکے تو. اگر بولے نا، اگر دفنایا جا سکے تو. اس کی کئی صورتیں اور بھی نکلتی ہیں. بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے. یہ دو شکے میں نے بیان کی ہیں. پہلی شک مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری کا ہی ایک رسالہ ہے سکرات سے تدفین تک، اس سے میں نے لی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے نام سنا ہوگا شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 3 سے لی ہے میں نے. معنی اس کا یہی ہے آپ کے اور ہمارے سامنے اگر کوئی چلا گیا ہے، آپ کے ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے کہ اس کو سنبھالیں، اور اس کے لحاظ سے یہ فرض ہے کہ اگر آپ اور ہم اس کو دفنا سکتے ہیں تو دفنا دیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ دیکھ رہا ہے کھڑا، کوا اڑ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، کوا ہم نے اللہ میاں کیوں بھیجا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا لِيُرِيَهُ، اس کو دکھانے کے لیے. کس کو؟ اس کو دکھانے کے لیے، قابیل کو. کیفا، کہ کیسے، یواری سوءۃ اخی، کہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش. علماء نے لکھا ہے یہ سوء کا جو لفظ ہے نا، یہ اس وجود کے لیے بھی آتا ہے جس کے اندر سے روح نکل گئی ہو، اور کبھی اس کے لیے بھی آتا ہے جس کے اندر روح موجود ہو. اللہ نے فرمایا اس لیے ہم نے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں علماء قرات کی قبروں پر. یعنی یہ اگر آپ کلام پاک کی آیت کھول کر دیکھیں نا، تقریباً چھٹا پارا آدھا ہوتا ہے، نصف. وہاں پر جہاں یہ لفظ آیا ہے سوءۃ اخی، آپ دیکھیں کلام پاک کے اس متن کو تو چھوٹا سا توئے لکھا ہے. معنی یہ کہ وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ وقف کرو. کیا کرو؟ اگر آپ پڑھتے آ رہے ہیں وقف کرو اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے. کیوں؟ اب یہاں وقف کرو گے، یہ بات پوری ہو رہی ہے. اب آگے سے قابیل کا جواب اور قابیل کی بات اللہ تعالیٰ سناتے ہیں. نہ اس وقت آپ تھے نہ ہم تھے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تو تھے نا. جب اس نے یہ دیکھا قالا، کہنے لگا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس مجھ سے یہ بھی نہ ہوا کہ میں اس کوے کی برابری کر لیتا. اس کے الفاظ ذرا دیکھیں جو اللہ پاک نے کلام پاک میں سنائے ہیں. یا ویلتا، کہنے لگا افسوس ہے میرے اوپر، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اس کوے کے مثل ہو جاتا. اور جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے، واہ میرے اللہ، اللہ تعالیٰ جو کلام لائے ہیں، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من النادمین. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من النادمین، کہ پچھتایا. کیا؟ پچھتایا. پر اب پچھتانے سے کوئی فائدہ تھا؟ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ سوچیں جب پچھتا گیا اور افسوس کر رہا ہے تو پھر یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے من النادمین کی تفسیر میں کہ وہ پچھتایا، لیکن پچھتایا تھا اپنی بے عقلی پر، اس بات پر نہیں وہ پچھتایا کہ میں نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کی جان لی ہے، اپنے بھائی کو مارا ہے اور میں نے قتل کیا، اس پر نہیں پچھتایا تھا اپنی بے وقوفی پر. لیکن یاد رکھیے گا اب یہ صرف ندامت ہوئی، حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر یہ فقط ندامت کے لیے بھی ہو اور قتل پر بھی ہو تب بھی توبہ نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا توبہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ 3 چیزوں سے بنتی ہے. کہ یہ گناہ پر ندامت ہو اور اس گناہ کا چھوڑنا ہو اور آئندہ اس گناہ کا نہ کرنے کا عزم ہو تو توبہ بنتی ہے.
ایسے کوئی الفاظ قابیل کے نہیں ملتے. بھاگا وہاں سے، بھاگا. اور جس لڑکی کی بنا پر یہ جھگڑا کھڑا ہوا تھا اس کی وجہ وہ تو نہیں، یہ خود تھا، لیکن اس کو پکڑ کے بھاگ گیا، اس کو لے کے اپنے ساتھ بھاگ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا علاقہ چھوڑ دیا اس نے. بھاگتا گیا بھاگتا گیا، بہت دور نکلا وہاں سے. لیکن ایک بات سنیں، وہ حضرت آدم سے دور جا سکتا تھا، وہاں کی وادیوں سے دور نکل سکتا تھا، ان سے کہاں جائے؟ وہ کہاں جائے؟ آپ اور ہم بھی یہاں یاد رکھیے گا، یہ جہاں سے چلے ہیں نا، اگر گناہوں کے راستے آئیں تو آپ اور ہم یہ ضرور سوچا کریں ایک لمحے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں کیا. اور حدیث شریف کا یہ معنی بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا، بس گیا. کیا کہے گا؟ میں نے کیوں کیا ہے. ایک بات سناؤں آپ کو، ایک کتاب ہے شرح صدور بشرح احوال الموتى والقبور. اس کتاب کی صفحہ 202 پر ایک روایت لکھی ہے، اور یہ روایت اسی کتاب میں جو صفحہ 202 پر ہے، اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی بھی غالباً کتاب میں لائے ہیں. اسی کتاب کے حوالے سے سنیں. اچھا، یہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کا ابتدائی حصہ بالکل چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں کم از کم اگر وہ پڑھوں تو اس میں 3 سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، الجھ جائے گی. اس لیے میں ابتدائی حصہ بالکل چھوڑتا ہوں، آخر میں سنیں. جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر کے موقع پر ایک راہ پر جا نکلا. اس راہ پر چلتا رہا، چلتے چلتے ایک موڑ ایسا آیا کہ میری نظر پڑی کہ ایک حوض ہے پانی سے بھرا ہوا، لیکن میری نظر اوپر جاتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک شخص ہے جو پاؤں سے باندھا گیا ہے اور الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ بڑھاتا ہے پانی کی طرف، لیکن اس کا ہاتھ پانی تک پہنچ نہیں پاتا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے قریب جا کر دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے خدا کے بندے، عبداللہ کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ مجھے پانی پلا دو. حضرت نے لکھا ہے کہ وہ پانی میں نے بھرا تاکہ میں اس کو چلو سے کسی بھی ذریعے سے پانی تھوڑا سا پلا سکوں. کہتے ہیں میں نے جب پانی اس کی طرف کیا تو میرا ہاتھ ہی شل ہو گیا. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ پیے. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہ اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس روایت کے آخر میں، کہتا ہے میں وہی قابیل ہوں جس نے حابیل کو قتل کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بعد کے زمانے کا آدمی اور کہاں قابیل. لیکن کاش اگر آپ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا ایک مضمون پڑھے ہوتے جہاں پر حضرت نے عنوان قائم کیا ہے کہ عالم برزخ کے مسافر کئی بار اس دنیا میں دیکھے گئے ہیں، پھر آپ کو کوئی شک نہ پڑتا. اشارہ ہی کر دیا ہوں، باقی آپ خود سمجھیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے اس روایت میں، تو یہ ہے نا، بعض علماء نے یہی جو پاک آیت ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اسی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس پنڈلی کو ران سے باندھ کر الٹا لٹکایا ہے اور اس کا منہ سورج کی طرف کیا ہے، جدھر جدھر سورج ہوتا اس کا منہ. قتل بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جو میں نے پچھلے جمعہ آپ کو سنائی تھی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے فرمایا اب قیامت تلک جتنے بھی گناہ ہوں گے ان قتلوں کے گناہوں کا بوجھ حضرت آدم کے قابیل جو بیٹا تھا حضرت آدم کا، اس کی گردن پر بھی جائے گا، اس لیے کہ ابتدا وہ کی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت نصیب فرمائیں. واقعات تو سینکڑوں ہیں، بیان کرتے چلے جائیں، آپ سنتے جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں عبرت اور سبق نصیب فرمائیں، اور آپ اور ہم صرف یہ نہ ہو کہ سنیں اور چل دیں، بلکہ آپ میں اور ہم میں کوئی بدلاؤ آنا چاہیے. اگر آج اور ہم ظہر صبح فجر کی نماز اگر نہیں پڑھے تھے، بدلاؤ میں تب مانوں گا کہ آج آپ فجر کو قضا کریں اور طے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور خدا نہ کرے اگر کبھی نماز رہ جائے تو بقول ہمارے قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قضا کر کے پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں. ایک بات کہتا ہوں میں خدا سے ڈر کے، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو، اگر دل لگتی ہو تو مرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھ لو. کبھی اپنی چھاتی پر شرک کا بوجھ، کبھی اپنی چھاتی پر بدعت کا بوجھ، کبھی اپنی چھاتی پر نمازوں کا بوجھ، کبھی اپنی چھاتی پر فرض روزوں کا بوجھ یہ لے کر اوپر جانے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں جا سکو گے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ وقت انسان کے لیے بہت کٹھن ہوگا، کیونکہ یہ روح آئی اوپر سے ہے، جانا چاہے گی کہ اوپر، لیکن اس کے گناہوں کا بوجھ اس کو دبائے گا نیچے کی طرف. روح اور جسم میں جو وہ کشمکش وہاں اٹھے گی انسان برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ آئے گی. ہو سکتا ہے آج آپ اور ہم دنیا کے ان مزوں میں کھو جائیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک بار نہیں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ بھی یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان. اور پھر خود دیکھیں کلام پاک میں دوسرے مقام پر جو اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا. اب ترجمہ بھی کروں، ترجمہ خود ہی گھر جا کے دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.